الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قبل اس کے یہ بات شروع ہو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. میرے محترم بزرگوں اور دوست اور عزیز ساتھیوں، آج جمعے کا دن ہے اور آج 15 اگست یوم آزادی بھی ہے. تو دل کے اندر یہ خیال ہوا کہ کچھ آزادی کے تعلق سے ہی گفتگو ہو جائے. دیر آیت درست آیت، بہت بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ مسجد کے منبر سے آزادی کے تعلق سے کچھ باتیں ہونے لگی. ابھی بھی کم تعداد میں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ بھئی یہ وقت کی ضرورت ہے. کہیں ذمہ داران کی بندش ہوتی ہے، کہیں عوام یہ سمجھتی کہ بھئی مولانا جو ہے بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں ممبر سے. اللہ کا شکر ہے یہاں کم پابندی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، آزادی کے تعلق سے کچھ باتیں یاد رکھنی ضروری ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آزادی کس کو کہتے ہیں، آزادی کا کانسیپٹ کیا ہے. اگر آج کے نوجوانوں سے جو دین سے بے بہرا ہیں ان سے پوچھے کہ بھئی آزادی کسے کہتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ مائی لائف مائی رولز، ہماری زندگی میں کوئی انٹرفیئر کرنے والا نہ ہو. سمجھے، عیاشی کی آزادی ہو، بد نظری کی آزادی ہو، گھومنے پھرنے کی آزادی ہو، کہ ہماری زندگی کا کوئی رولز نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو. یہ آج کے ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں. ان میں چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان سے کہو کہ بھائی نماز پڑھو، ان کو پابندی کرو کہ بھائی تم سنت کی پابندی کرو تو اس کو قید و بند سمجھتے ہیں. جیسے کہ پروپیگنڈے کے تحت ہماری نوجوان بچیوں کو یا ہماری گھروں کی عورتوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ بھئی پردہ کرنا یہ تمہارے لیے قید ہے، آزادی نہیں ہے. تو ہمارا نوجوان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ آزادی کا مطلب دین سے بے بہرا، عیاشی، آوارگی والی زندگی، فحاشی والی زندگی، نعوذ باللہ. ایک آزادی وہ ہے جو آج ہم منا رہے ہیں، ایک آزادی وہ ہے جو اسلام نے دی ہے. اسلام نے جو حقیقی آزادی دی ہے وہ دنیا کے کسی مذہب نے بھی نہیں دی ہے. سب سے پہلی آزادی تو یہ کہ اسلام نے کسی کے اوپر جبر و اکراہ نہیں کیا کسی مذہب کو قبول کرنے پر. لا اکراہ فی الدین. اسلام لانے کے بعد اسلام کے اعمال پر عمل کرنا اور اس کی پابندی لگانا یہ الگ چیز ہے. اسلام لانے پر کسی پر پابندی نہیں ہے. یہ جو آج ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے یا شور ہوتا ہے کہ بھئی اسلام تو تلوار کی زور پہ پھیلا، تلوار کی زور پہ پھیلا، ان سے صرف ایک سوال پوچھو کہ بھئی یہ تلوار چلانے والے جو تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے بڑے سپہ سالار تھے، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ بھئی ان کے اوپر کس نے تلوار چلائی تھی کہ جو ایمان لے کر آئے. ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نے تلوار کی زور پر کسی کہا کہ خالد تو ایمان لے کر آ جائے. نہیں،
جتنے بڑے بڑے سپہ سالار ہیں اسلام کے، وہ کسی جبر و اکراه کے بغیر صرف اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایمان لائے. یہ اسلام نے سب سے بڑی آزادی دی ہے. آج ہمارے ہندوستان کا مسئلہ یہی تو چل رہا ہے کہ زبردستی دوسرے مذہب کے نعرے لگانا، دوسرے مذہب کے نعرے لگوانا، اور اس میں زبردستی اپنے الفاظ کہلوانا. تو پھر آزادی کہاں ہے؟ یہ اسلام نے آزادی دی ہے کہ اگر اسلام قبول کرنا ہو تو اپنی مرضی سے کرو. تمنا تم کر سکتے ہو، لیکن تمنا کے اوپر رنج و غم کرنا، اس کو بھی منع کیا ہے. میں نے بتلایا تھا تفسیر کے اندر بھی یہ بات آئی تھی 20ویں پارے کے اندر کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، سگے چچا ہے کس کے؟ سید الکونین، سید البشر، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے. زندگی پر آپ کی کفالت کی ہے. جب تک آپ حیات رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پھٹکنے نہیں دیا کسی کو، ہر طریقے سے مدد کیے. لیکن جب جا رہے تو بغیر ایمان کے جا رہے. کتنی تمنا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ فرمایا کہ چچا جان ایک مرتبہ کان میں کلمہ پڑھ دو، کل قیامت میں تمہارے تعلق سے سفارش کر دوں گا. لیکن ایمان نہیں لائے. اللہ کے رسول کو بڑا غم ہوا، بڑا افسوس ہوا. فوراً قرآن کی آیت ہوتی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کہ نبی جی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو اسلام نے سب سے بڑی آزادی دی ہے کہ اپنی مرضی سے. اسلام نے بولنے کی آزادی دی ہے. جو حق والا ہے اس کو حق مانگنے کا پورا اختیار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے قرض دیا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے قرض نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ خود آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب بھی قرض کی ضرورت پڑے مجھ سے لے لیا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے منگا کر اس کو دے دیتے، اپنے لیے نہیں. تو ایک مرتبہ کچھ قرض منگوایا، ابھی دینے کا وقت پورا نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت دیا تھا اس سے پہلے ہی وہ آ گیا اور بڑی گستاخی سے کہا کہ محمد میرا قرض تمہیں ابھی تک لوٹایا نہیں، تم لوگ ایسے ہی کرتے ہو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ یہاں سے جو ہے یہ تہبند پکڑا اور گھسیٹا. سوچو صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے اشارے پر جان لٹانے والے، ان کے دلوں پر کیا چھریاں چل رہی ہوگی. خاص طور پر اس کے معاملے میں جو سب سے زیادہ سخت کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے اشارے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا جو آزادی کا حقیقی معنی فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، کہ حق والے کو اپنی بات کرنے کی پوری آزادی ہے، پورا حق ہے کہ وہ اپنا حق مانگے، اپنی بات کہے. آج بتلائیے ہے میں آزادی؟ کوئی حکومت یا کوئی بادشاہ آج کا یہ برداشت کر سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مالدار قرضے لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مانگ بھی نہیں سکتا. اگر مانگے تو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے وہ. ارے بھائی اپنا قرض مانگ رہا ہے، بھیک تھوڑی مانگ رہا ہے. لیکن یہ آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے بولنے کی آزادی دی. اور خاص طور پر وہ آزادی جس کو حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں کہا. جب رستم نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں آئے ہو؟ پیسوں کے لیے، زمین کے لیے؟ تو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کا فرمایا ان اللہ بتعثنا، کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عباد الرحمن، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکل کر رحمان کی غلامی کی طرف لائے. اس لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لائے، اس لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. ظلم کے اندھیروں سے نکال کر عدل کے روشنی کی طرف لے کر آئے، اس لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. یہ ہے حقیقی آزادی. جس ملک میں، جس علاقے میں یا جس جگہ ظلم ہو رہا ہے وہاں حقیقی آزادی نہیں ہے، چاہے کتنا بھی آزادی کا ڈھنڈورا لپیٹا جائے. جس جگہ حق والوں کو حق مانگنے کی آزادی نہ ہو وہ حقیقی آزادی نہیں ہے، چاہے کتنے بھی آزادی کے ڈھنڈورے پیٹے جائے.
जिस जगह जिस मुल्क में रहकर अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी ना हो, वो हकीकी आज़ादी नहीं है। चाहे कितने भी झंडे लहराए जाए और कितने भी तकारीर की जाए और जितने भी जो है ढंढोरे पीटी जाए, वो हकीकी आज़ादी नहीं है। ये इस्लाम की आज़ादी है। ये इस्लाम ने दी है कि तुम्हें अपने मजहब पर अमल करने की पूरी पूरी आज़ादी है। वरना आप तसव्वुर तो कीजिए, आज जिस बात का सबसे ज़्यादा ढंढोरा पीटा जाता है कि भाई मुसलमानों ने बड़ा जुल्म किया है, मुसलमानों ने बड़ा जुल्म किया है। 800 साल हुकूमत रही है मुसलमानों की, 800 साल। और उन 800 साल में मुसलमान कभी ज़्यादा नहीं रहे तादाद में। तादाद जब भी मुसलमानों की कम थी, तादाद जब भी मुसलमानों की कम थी। अगर मुसलमान बादशाह जुल्म करते, मुसलमान बादशाह जबरदस्ती मजहब को तब्दील कराते, तो आज मुल्क के अंदर मुसलमानों के अलावा कोई नहीं होता। आज भी मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद इस मुल्क के अंदर है। इसका मतलब ये है कि मुसलमान हुक्मरानों ने, मुसलमान बादशाहों ने कभी मजहब के ताल्लुक से तफरीक नहीं की है। यह हकीकी चीज़ है, ये चीज़ जानने की है। दूसरी चीज़ ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को जानने की ये है कि हम जब इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो हमें अपनी आज़ादी, अपनी तारीख़ को याद करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा नौजवान बहुत गाफिल है। ये जो है ज़रूरत है हमें अपने बच्चों को बतलाने की कि हम किन की इस औलाद हैं। हम इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो अपने हक़ से रह रहे हैं, अपने हक़ से रह रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी कोई दो भाइयों का झगड़ा थोड़ी था कि भाई दो भाई झगड़ने आपस में, तीसरे ना आया कि हाँ भाई तू भी सुलह कर ले, तू भी सुलह कर ले, हो गई खत्म बात। यानी हिंदुस्तान की आज़ादी कोई कश्ती में बैठे हुए लोग या सवारी में बैठे हुए लोग नहीं थे कि भाई सवारी के अंदर ज़्यादा सवारी हो गई या कश्ती के अंदर ज़्यादा सवारी हो गई, डूबने लगी और कुछ लोग उतर गए और कश्ती चलने लगी। इस तरह नहीं है। कुर्बानियाँ दी हैं। जब 1601 के अंदर अंग्रेज इस मुल्क के अंदर, आमतौर पर तो 1400 से थी, लेकिन 16 के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस मुल्क के अंदर आई और इस नियत को जाहिर किया कि हम सिर्फ तिजारत के गर्ज से आ रहे हैं, तिजारत के गर्ज पे, तो सबसे पहला जो खतरा महसूस किया है वो किसी गैर मुस्लिम ने नहीं, बल्कि सबसे पहला खतरा और जिस बारे में सबसे ज़्यादा मुतफक्किर हुए हैं वो मुसलमान आलिम दीन हैं, जिन्होंने फतवा दिया और जिन्होंने बतलाया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि भाई इनकी नियत दुरुस्त नहीं है। ये बतला तो रहे कि तिजारत करने के लिए आए हैं, लेकिन ये तिजारत करने के लिए नहीं आए हैं, ये असल में मुसलमान हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं। लेकिन उस वक्त ज़्यादा किसी ने ध्यान दिया नहीं। जब 1700 का ज़माना आया, 17वीं सदी आई और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, और उसके बाद जो है हम जो समझते हैं ना कि भाई आज़ादी हमें बड़ी आसान लगती है, क्योंकि हम लोग नाम ही चंद लोगों के जानते हैं। भाई आज के नौजवानों से अगर पूछो कि भाई आज़ादी के अंदर, जंग आज़ादी के अंदर ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर कौन है, तो नौजवान से लेकर नीचे बच्चे तक, वो बड़े बूढ़े जिन्होंने हमारे अकाबिर के बयान सुने हैं, किताबों से जिनका ताल्लुक़ रहा है, जिन्होंने हकीकी तारीख़ पढ़ी है, उनकी बात अलग है। वरना आज के हमारे नौजवान से लेकर बच्चों तक उनके ऊपर पहला नाम जो आएगा या चंद नाम जो आएंगे वो क्या आएंगे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बहुत ज़्यादा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बस इससे ज़्यादा नहीं। और शहादत के अंदर तो आएंगे भगत सिंह, और जो है हमारे उसमें ले लेंगे तो अशफाकुल्लाह खान, बस इनका नाम आएगा। आज़ादी की तारीख 200 साल है। तकरीबन 1750 के बाद में हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे पहला फतवा दिया है, और ये वो वक्त था जब अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को लड़ा कर जो है तकरीबन बड़ी बड़ी जो सूबेदार थे उनके ऊपर तिजारत के नाम से जो कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहला फतवा अंग्रेज़ों के खिलाफ उस वक्त जो इतनी बड़ी सुपर पावर से जो इन्होंने टक्कर दी थी वो थे शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने उस वक्त ये फतवा दिया था कि आज अंग्रेज हिंदुस्तान जो है ये दारुल कुफ्र बन चुका है और हिंदुस्तानी जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा चुके हैं। इसलिए आज हर मुसलमान, हर ईमान वाले के लिए यहाँ जंग आज़ादी के अंदर और आज़ादी के सिलसिले में अपनी जान की कुर्बानी देना, अपनी जान का नजराना पेश करना और जो कुछ कोशिश हो सकती है वो कोशिश करना फ़र्ज हो चुका है। सबसे पहला फतवा शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस रहमतुल्लाह ने दिया, और ये फतवा बुनियाद है आगे की चलने वाली सारी जंग आज़ादी का। और इसी ज़माने के अंदर हमें
تاریخ کے اندر آج ہم دیکھیں گے تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کی تاریخ ملے گی، لیکن اس سے 100 سال پہلے 1757 کے اندر سب سے پہلی جنگ آزادی لڑی گئی ہے، اور یہ خطرہ محسوس کیا تھا شیر میسور فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے 4 جنگیں لڑی ہیں انگریزوں کے خلاف، جن میں 3 میں فتح یاب ہوئے ہیں، اور آپ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ آج تو ان کی تصویریں بتائی جاتی ہے بغیر داڑھی کے، ٹیکا لگا ہوا، تلک لگا ہوا، حالانکہ یہ وہ ذات ہیں کہ جب میسور کے اندر وہاں کی جامع مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بعد جب وہ بن کر تعمیر مکمل ہوئی ہے تو وہاں کے علماء نے یہ مشورہ کیا کہ اس کے اندر سب سے پہلے وہ نماز پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ صاحب ترتیب کون ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے کے اندر میرے خیال سے پورے کھیلنا کے اندر کوئی نہیں ہوگا، میں بھی نہیں ہوں۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی ایک ساتھ میں 5 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں، بالغ ہونے کے بعد میں۔ تو لکھا ہے کہ جب یہ شرط رکھی گئی کہ بھئی مسجد بڑی بن رہی ہے تو اس کے اندر وہ نماز پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو، تو بہت سارے علماء موجود تھے وہاں، حفاظ موجود تھے، مالدار موجود تھے، حکمران موجود تھے، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہوا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو یہ فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری 5 وقت کی ایک ساتھ میں نماز قضا نہیں ہوئی، میں صاحب ترتیب اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اور آپ نے 3-4 جنگیں لڑی، 3 میں شکست ہوئی، 4تھی کے اندر اپنوں کی غداری کی وجہ سے جو شکست ہوئی ہے، 3 جیتے ہیں، انگریزوں کے دانت کھٹے کیے 3 جنگوں کے اندر۔ اور انگریز سمجھ گئے تھے کہ بھئی اگر یہ موجود ہے تو ہم ہندوستان کے پر مکمل قبضہ نہیں کر سکتے، تو سازش رچی اور اپنے ان کے جو وہ تھے جو سپاہی تھے ان میں سے چند کو خریدا، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے جب ان کو 4تھے کے اندر شکست ہوئی ہے اور انگریز اتنا خوف کھاتے تھے کہ 3 گولی لگنے کے بعد جب یہ گرے ہیں نا تو 3-4 پہر تک تو قریب تک نہیں گئے تھے کہ پتہ نہیں ابھی بھی جان نکلی یا نہیں نکلی، اتنا خوف، کیونکہ وہ بہادری اور وہ عظمت اور وہ عظیمت تھی۔ اور آپ کا فرمان تو آج پوری دنیا جانتی ہے، آج لوگ تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس جنگ آزادی کی ہیرو کو ونن کر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا وہ تاریخی جملہ آج انگلینڈ کی کتابوں کے اندر بھی تمہیں ملے گا۔ انگریز چاہے کتنے بھی متعصب ہو، کبھی کبھی تاریخ کے اندر وہ ہیر پھیر نہیں کرتے، ان کی کتابوں کے اندر، اور پہلے تو ہماری کتابوں کے اندر بھی تھا۔ آپ کو تاریخی جملہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کے 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ہتھیار نہیں ڈالے، جان دی ہے، شہادت نوش فرمائی ہے۔ اور اس کے قریب میں اس سے پہلے یہ اس کے بعد میں جو ہے کلکتہ و بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ نے جو انگریزوں سے لڑائی لڑی ہے، یہ دوسری جنگ آزادی تھی، اس کے اندر بھی غداری کی وجہ سے ان کو بھی شکست ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے ہلکی پھلکی چلتی رہی۔ اس کے بعد میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے جنگ آزادی کی خاطر لڑی اور بالا کوٹ کے اندر جو 1831 کے اندر جو ہے اپنی جان جو ہے دی۔ 1756 سے لے کر 1857 تک جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ یہ 100 سالہ تاریخ وہ ہے جو بالکل بھلا دی گئی ہیں، کسی کا نام ہی نہیں آتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو فتوے کی بنیاد پر اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی کہ آپ کے انگوٹھے کاٹ دی گئے پیروں کے۔ صرف دلی کے اندر ایک دن کے اندر 1000 مدرسوں کو گرایا گیا ہے دلی میں۔ ہمیں معلوم نہیں ہمارے علماء کون کون تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر برادران وطن بھی شامل تھے، لیکن قیادت اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ 2 محاذ بنائے گئے امبارہ میں اور شاملی کے اندر، ایک کی قیادت جو ہے مولانا جعفر تانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، اور ایک کی قیادت جو ہے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، جس میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ جب 1857 کی جنگ آزادی بھی قلت کی وجہ سے اور کچھ حالات کی وجہ سے، اور یہ تو اصل تھے کہ اللہ کی طرف سے مقدر میں نہیں تھا، اس کے اندر بھی جو ہے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ہندوستانیوں کو شکست ہوئی ہے، تو پھر وہ بیٹھک ہوئی انگریزوں کی، بھائی کیا بات ہے کہ مسلمان بار بار سر اٹھا رہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو وہاں یہ ہوا کہ 3 چیزیں ختم کریں۔ کیا کریں؟ 3 چیزیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جو حقیقی تاریخ ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ 3 چیزیں۔ کیا؟
کہ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے علماء کو ختم کرے، علماء کو ختم کرے، دوسرا نعوذ باللہ قرآن کو ختم کرے، اور تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے عام مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم کر دیں۔ اس لیے تینوں اس پر محنت کی گئی۔ 1857 سے 1860 تک صرف 3 سال کے اندر جو ہے 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ان 2 لاکھ میں 51,000 سے زیادہ 51,500 سے زیادہ صرف علماء تھے 2 لاکھ کے اندر، 51,500 سے زیادہ۔ انگریز مورخ تامسن لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر درہ خیبر تک ایک درخت ایسا نہ ہو جس درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو، اتارتے بھی نہیں تھے۔ کہتا ہے تھامسن کہ میں دلی کے اندر اپنے خیمے کے اندر تھا تو مجھے انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو محسوس ہوئی۔ جب میں اپنے خیمے کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ انگریزوں نے بڑا سا گڈھا کھود رکھا ہے اور اس کے اندر آگ جلا رکھی ہے۔ 40 علماء کو بلایا گیا، اس آگ کے اندر زندہ جلا دیا گیا۔ پھر 40 کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ جس طرح ان 40 کو جلایا گیا ہے تمہیں بھی جلا دیا جائے گا، صرف تم یہ کہہ دو کہ تم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے اور آئندہ انگریزوں کے مخالفت نہیں کرو گے۔ انگریز مورخ تامسن کہتا ہے کہ دل گردے کی بات ہے کہ سامنے جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ 40 کے 40 اور جل گئے، ایک بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم انگریزوں کی مخالفت نہیں کریں گے۔ کہ جو ڈائی ٹوپی ملی، جس کی بھی ڈائی ٹوپی ملی اور پتہ چلا یہ عالم ہے، اس کو بند کر کے اس کو پکڑ کے لائے اور سور کی چربی کے اندر، سور کی کھال کے اندر بند کر کے توپ کے سامنے لٹکا دیا گیا، جس طرح کاغذ کے پرزے اڑا کرتے ہیں، انسانی جان کے پرزے اڑا کرتے ہیں۔ اب ہمیں معلوم کیا ہے؟ ہم سمجھتے بڑی بس آزادی بس لکھ گئی، تھوڑا سا مارچ ہوا، ڈانڈی مارچ ہوا، نمک مارچ ہوا اور سول نافرمانی ہوئی، بس ہم یہ سمجھ رہے کہ اس سے آزادی مل گئی۔ قربانیاں دی ہیں ہمارے علماء نے، قربانی دی ہے کہ دلی کی ہر مسجد کے اندر، ہر چوک کے اندر جو ہے مقدمات قائم کیے گئے کہ جہاں کوئی عالم ملا وہیں پکڑ کے، جہاں کوئی عالم ملا وہیں پکڑ کے۔ 1857 کے بعد میں جو تحریکیں ہوئے یہ برادران ہمارے ساتھ میں شریک ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جب 1857 کے اندر جب بہت زیادہ وہ ہوا اور علماء شہید ہوئے تو بھائی یہ ذہن میں آیا کہ اگر اس طرح علماء شہید ہو گئے تو کون جہاد کرنے والا ہوگا انگریزوں کے خلاف، اور دوسرے عام مسلمانوں کے اندر یہ جہاد کا جذبہ جو ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے اس کو پیدا کون کرے گا؟ اس فکر کو لے کر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1867 کے اندر یا 1866 کے اندر جو ہے یہ 2-3 سال کے اندر دیوبند کی گمنام بستی کے اندر وہ مدرسہ قائم کیا گیا جسے آج دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس بنیاد پر رکھی گئی ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے والے جہادی اس مدرسے سے پیدا ہو، اور وہ مدرسہ جو دو شخصوں سے شروع ہوا تھا، پڑھانے والا ملا محمود، پڑھنے والا محمود دیوبندی، وہ مدرسہ آج پوری دنیا کے اندر دین کا پرچم لہرا رہا ہے، اور وہاں سے پھر انگریز جہاد اور مجاہدین آزادی پیدا ہوئے ہیں جن میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور جو اس مدرسے کے سب سے پہلے شاگرد تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ تحریک چلائی تھی جس تحریک کو تحریک ریشمی رومال سے جانا جاتا ہے۔ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی ہوتی تو بہت پہلے ہندوستان کو آزادی مل گئی ہوتی، اور یہی مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کو اس تحریک کی ناکامی کی وجہ پر جو ہے مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا، اور آپ کے ساتھ میں آپ کے شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ میں ڈالا گیا۔ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو جب نہلانے والے نے آپ کے کپڑے اتارے ہیں تو آپ کے کمر کے اوپر بڑے بڑے گڈھے پڑے ہوئے ہیں جن سے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی حالانکہ آزادی کے سلسلے کے اندر کہیں باہر گئے ہوئے تھے، فوراً لوٹ کر اپنے استاد کے جنازے کے اندر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت الاستاد نے منع کیا تھا بتلانے کے لیے، لیکن اب چونکہ انتقال ہو گیا ہے اس لیے میں بتلاتا ہوں کہ انگریز جو ہے روزانہ رات کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے جاتا اور یہ کہتا ہے کہ شیخ الہند ایک مرتبہ کہہ دو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد میں حصہ نہیں لو گے، انگریزوں کے خلاف فتویٰ نہیں دو گے، تمہیں آزادی مل جائے گی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں وہ شخص نہیں ہوں جو تمہارے کہنے کے اوپر اپنی آزادی کی اس کو
چھوڑ دوں اور تمہاری غلامی اختیار کر لوں. میں فرزند ہوں بلال کا جس نے جو مکہ کی گلیوں کے اندر احد احد پڑھتا تھا. میں شاگرد ہوں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انگاروں پر لیٹ تو گیا لیکن کفر کو قبول نہیں کیا. میں مر جاؤں گا لیکن تمہاری مخالفت نہیں چھوڑوں گا. انگریز یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر شیخ ہند کو جلا بھی دیا جائے اور ملا محمود الحسن کو جلا بھی دیا جائے تو ان کی راکھ سے انگریز کی مخالفت کی بو آئے گی. یہ انگریزوں کے الفاظ ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنے استاد کے مشن کو آگے بڑھایا ہے, جب تحریک خلافت کے لیے ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور آپ کے خلاف شوٹ وارنٹ جاری ہو چکا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی کو جہاں دیکھو شوٹ کر دیا جائے, تو لوگوں کو یہ تھا کہ مولانا نہیں آئیں گے. لیکن مولانا آئے اور اس شان سے آئے ہیں کہ بغل کے اندر کفن لپیٹ لے کر آئے ہیں اور اس میٹنگ کے اندر شرکت کی ہے اور لوگوں سے کہا کہ بھائی ایک شعر پڑھا اور کہا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے. کہ اپنے شوٹ وارنٹ کو کہا کہ انگریز نے جو یہ شوٹ وارنٹ جاری کیا تو یہ گولی تو میرے لیے جو ہے, یہ توپ جو ہے یہ میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ بلبل ہے اور گولی جو ہے میرے لیے جیسے پھول ہے. ہم ڈرنے والے تھوڑی ہیں. جب ان کے اوپر بھی ان کو قید کیا گیا, ان کو پکڑ کے لیا گیا اور جیل کے جو عدالت میں پیش کیا گیا تو انگریز جج نے کہا کہ حسین احمد تم جانتے ہو کہ تمہارے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں. تم یہ جانتے ہو کہ اس کی سزا کیا ہے؟ کہا کہ میں جانتا ہوں. اور یاد رکھو کہ میں کل بھی یہ فتویٰ دیتا تھا اور آج بھی یہ فتویٰ دیتا ہوں اور آئندہ بھی یہ فتویٰ دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں ملازمت حرام ہے, انگریزوں کی غلامی اختیار کرنا حرام ہے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا یہ فرض عین ہے. میں اب بھی یہ فتویٰ دیتا ہوں. اور یاد رکھو کہ میں وہ حسین احمد مدنی ہوں, میں اپنے کفن کا بھی تمہارے لیے محتاج نہیں ہوں, میں اپنا کفن ساتھ میں لے کر آیا ہوں. یہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یہ ہمارے علماء ہیں. مولانا جعفر تھانی سے رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ. کہ انگریزوں نے جب آپ کو قید کیا تو دوسرے بہت سارے قیدی تھے لیکن آپ کو یہ سزا دی گئی کہ سارے قیدیوں کے لیے روزانہ جو ہے 40 کلو جو ہے آپ سے آٹا پسوایا جاتا. اور وہ آج کے زمانے کی چکی تھوڑی تھی کہ بھئی بٹن دبا دیا چکی چل رہی ہے, وہ ہاتھ سے چلانے والی چکی تھی. روزانہ 40 کلو جو ہے آٹا پیسا کرتے تھے. وہ قید و بند, وہ تکالیف, وہ اپنی جان کی قربانی, اپنی جان کا نذرانہ, ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد 200 سالہ جنگ آزادی کے اندر حصہ لینے کے بعد 1947 کے اندر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اور آج وہ لوگ جو انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے, آج وہ لوگ جو انگریزوں کے پاس جو معافی نامہ لکھ لکھ کر بھیجتے تھے, وہ ہمارے مجاہدین آزادی کو یا ہم سے جن کے اکابروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, ہم سے محبت اور وطن کی محبت کا ثبوت مانگتے ہیں اور وطن پرستی کا ثبوت مانگتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہم واقعی وطن پرست نہیں ہیں, ہم صرف ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں, لیکن وطن دوستی جیسے ہم نے کی نبھائی ہے قیامت تک کوئی نبھا نہیں سکتا, قیامت تک کوئی نبھا نہیں سکتا. تو میرے محترم بزرگ دوستوں, مختصر وقت ہے ورنہ آزادی کی جو تاریخ ہے وہ اتنے مختصر وقت میں نہیں ہو سکتی ہے. صرف آپ کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ خود اپنی تاریخ پڑھیے. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتا تو تاریخ بھی اس کو یاد نہیں رکھتی. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے جو اسپین کے اندر ہوا تھا کہ 800 سال کے بعد ایسی حالت آ گئی کہ 800 سال حکومت کی اسپین کے اندر, لیکن جب اپنی تاریخ کو یاد نہیں کیا, اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزاری ہے اور اپنے دین کے اوپر نہیں جمے رہے, تو ایسا وقت آیا ہے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس ملک کے اندر 800 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی, جب میں وہاں گیا بعد میں اور میں ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ ملک کے لوگ مجھے ایسا دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور دنیا سے آیا ہوں. تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو, اس لیے ہم خود بھی اپنی تاریخ کو یاد رکھیں, اپنے بچوں کو یاد رکھائیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ میں ان کے سامنے اپنے اسلامی اخلاق کو پیش کریں. ایسی حرکتیں نہ کریں کہ وہ نفرت کرنے لگیں,
وہ مسلمانوں سے نفرت کریں. ایسا نہ ہو, ان کے سامنے حقیقی اسلام پیش کریں. اور یہ جب پیش ہوگا, دیکھو اسلام جو ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ بتلایا جائے, اسلام تو وہ چیز ہے جو اپنے بدن پر اتار کر لوگوں کو دکھلایا جائے کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام کو حقیقی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.